أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد الامین وعلى آلہ وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد خیر و شر، نیکی اور بدی کے درمیان فرق اور امتیاز کے لیے کچھ پیمانے دیے ہیں۔ جب تک انسانوں نے ان پیمانوں کا لحاظ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایات کی گئی ہیں ان کا احترام کیا ہے تو یقینی طور پر حق کا غلبہ ہوا ہے اور باطل کو مٹنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن عظیم میں اس تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ تم بہترین لوگ ہو، خیر پر مبنی تمہارا عمل ہے۔ خیر امتین لفظ امت میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس جڑ کو کہتے ہیں کہ جو جڑ درخت کے سیدھے زمین کے اندر اس کے توازن کو صرف بچانے ہی کے لیے نہیں اور باقی رکھنے ہی کے لیے نہیں، بلکہ جڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس درخت کو جو غذا پہنچنی چاہیے وہ غذا بھی اس جڑ کے ذریعے سے درخت کو پہنچتی رہے۔ سپورٹ دینے والی جڑوں کو اگر کاٹ دیا جائے درخت کے صحت پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر موصلہ جڑ جس کو کہتے ہیں جو سیدھے نیچے جاتی ہے اس جڑ کو کاٹ دیا جائے تو پھر درخت کی شادابی یا اس کا ہریالہ پن یا اس کے پھل پھول کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور درخت اپنی موت مر جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یعنی بہترین امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے تم خیر کے تعلق سے تمہارا جو کارنامہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ شر کے خاتمہ کے لیے اور خیر کو برپا کرنے کے لیے تم محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ یہ منصبی فریضہ ہے۔ اس فریضہ کے عائد ہوتے ہی لازمی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو شخص خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچائے گا یقیناً وہ صاحب خیر ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آدمی صاحب خیر تو نہ ہو اور لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں ایسی مساعی اور کوشش کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناکامی اور نامرادی کے تعلق سے بات کہی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اگر تمہارے قول اور عمل میں تضاد اور تناقض ہو تو یہ بات رب العالمین کو پسند نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے ناگواری کی نظر سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے اور انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب کبھی انسانوں نے اپنی زندگی میں خیر کو جگہ نہیں دی ہے تو وہ اپنے لیے مصیبت کا باعث بن گئے ہیں اور دوسروں کے لیے باعث اذیت ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات جو اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین لوگوں کے تعلق سے تمہارے اندر خیر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک صاحب خیر کے تعلق سے انسانوں کی سوچ اور ان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس انسان کے بارے میں وہ یہ توقع، یہ یقین لے کر کے آگے بڑھیں کہ یہ شخص ہمارے لیے باعث خیر ہے۔ ایک آدمی کا سوچنا کہ میں لوگوں کے لیے باعث خیر ہوں، ایک یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے باعث خیر ہے۔ جب دونوں طرف سے باعث خیر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو خیر کا لفظ اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے اور وہ اس کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس لیے کہ اب دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی خوبیوں کے حوالے سے لوگوں کے اوپر تفوق اور تسلط کا اعلان کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کے اس نیکی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، ہر دو طرف سے ان کے اندر خیریت کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہونے کے نتیجے میں جو خیر امت کی ایک واضح اور ایک خاص پہچان بتائی گئی کہ جب تک تمہارا وجود رہے گا اس دنیا کا وجود باقی رہے گا، لیکن جب تمہارا وجود یا تمہاری سرگرمیاں یا تمہاری جو ایکٹیویٹیز ہیں دینی نقطہ نظر سے جب اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرنا شروع کر دو گے تو خیر کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر جب کوئی کلمہ خیر یعنی دینی نقطہ نظر سے اسلام کے عالم کو بلند کرنے والا نہیں باقی رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دے گا کہ اب سور پھونک دو، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اب صاحب خیر نہیں رہا ہے، اور جب صاحب خیر نہیں رہا ہے تو اس دنیا کے وجود کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک پیمانے کے طور پر اور ایک کسوٹی کے طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانوں کے زندگی کا بقا اور ان کے وجود کے لیے یہ ضروری ہے کہ اصحاب خیر دنیا میں موجود رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب خیر کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ برائیوں کے اوامر کے لیے، وہ معروفات کے اوامر کے لیے وہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ اچھائیوں کا پیمانہ اور اس کا معیار صرف اور صرف یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے معروف نیک کام کرنے کے زمرے میں لیا ہے اسے دنیا نیک کہے اور اسے سمجھے، مانے یا نہ مانے وہ دوسری بات ہے، لیکن جو شخص معروف کے قیام کے سلسلے میں جدوجہد میں لگا ہوا ہے یقینی طور پر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے کر کے دکھائے کہ یہ ہے معروف۔ ہم نے اس کے معروف ہونے اور نیک ہونے پر ہمارا قلب مطمئن، ہمارا ذہن مطمئن، ہماری زندگی اسے منور ہے، اس بنا پر ہم نے اس کو اختیار کر رکھا ہے۔ اگر دوسروں کو آدمی بتاتا رہے تو یقینی طور پر یہ چیز اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھے تو یہودیت اور نصرانیت کے تعریف میں اس کو لے لیا جائے گا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں اور اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم رکھیں، یہ نہایت ہی ناپسندیدہ بات قرار پائے گی۔ سورہ بقرہ میں رب العالمین نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ خود فراموشی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف سے پہلے مطلب یہ ہے کہ خود اپنے اوپر اس امر کو نافذ کرنے کے لیے سعی و جہد کرو اور دوسروں کو متوجہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو متوجہ کرو، تاکہ تمہارے قول کو سن کر کے اور تمہارے عمل کو دیکھ کر کے لوگوں کو اس خیر پر عمل کرنا سہل اور آسان ہو جائے، ورنہ لوگوں کے لیے دشواری پیش آئے گی کہ قول کے ذریعے سے اچھی باتوں کو سن تو لیا لیکن اس کو عملاً کریں کیسے، جب تک کہ کوئی مثال نہیں پیش کی جائے گی اس وقت تک یہ دشواری پیش آتی رہے گی۔ اسی لیے انبیاء کا وصول اور ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ خدائی وصول کو انہوں نے قول کے ذریعے سے بندگان خدا تک پہنچایا اور اپنی مثال پیش کر کے عمل کر کے دکھا دیا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، دیکھو اس پر عمل کرنے کے تعلق سے میں کتنا سنجیدہ ہوں اور میں نے کتنے اہتمام سے اس کام کو کیا ہے۔ رب العالمین نے اسی کو کہا کہ اس کام کو تأمرون بالمعروف، بہترین کام کو بہترین انداز سے بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے بہترین ہونے کا اعتراف دنیا کرے گی۔ جب کبھی بھی معروفات کے قیام کے لیے جد و جہد کی گئی ہے تو یقینی طور پر جو لوگ معروفات سے ناشنا ہیں اور جو لوگ باطل یا اسی طریقے سے منکرات کے حامی ہیں اپنے مفادات کے تعلق سے یا اپنے عزائم اور ارادوں کے تکمیل کے تئیں ان کا ذہن وہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ معروفات کے قیام میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور وہ دشواریوں میں لوگوں کو مبتلا کر کے اس کام کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں کہ اگر یہ کام آگے بڑھے گا تو ہماری جو خواہشات ہیں اس پر پانی پھر جائے گا اور جو ہماری خواہشات ہیں اس کی تکمیل میں دشواریاں پیش آئیں گی، لہذا وہ حق کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اس انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ رب العالمین نے انبیاء کو
معصوم عن الخطا، غلطی ان سے نہیں ہو سکتی ہے، اس غلطی نہ ہونے کے نتیجے میں آدمی کی سوچ اور یہ فکر ہوتی ہے کہ جو شخص بدعہد نہ ہو، جو شخص غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہو، اس کی بات کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے، اور جو لوگ بدعہد ہوتے ہیں یا غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں یا قول اور عمل میں ان کے تضاد ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے ہوں، لیکن صاحب ان کے قول اور عمل کا کیا اعتبار، اس لیے کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ان کے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کی کیفیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ بات متعین فرما دی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی بالکل صاف ستھرا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انبیاء کی اس پاکیزہ دعوت کو جب قوم نے سنا تو قوموں نے ان کی مخالفت کی، اور مخالفت اس حد تک کہ قرآن اطلاع دیتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ انبیاء کو بغیر کسی جرم، بغیر کسی پاداش کے ان کو قتل کر دیا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کر دیا۔ ان کے بارے میں ان کو معلوم کہ یہ بالکل سچے اور اچھے انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے مفادات پر زر پڑ رہی تھی، اس لیے انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ صرف ستایا ہی نہیں گیا، صرف ذہنی اور جسمانی اذیت ہی نہیں پہنچائی گئی، بلکہ ان پاکیزہ نفوس لوگوں کے تعلق سے ان کا یہ طرز عمل رہا کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، بے دریغ ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ تمام صعوبتیں اس لیے برداشت کی کہ وہ خیر امت ہونے کی بنا پر اپنے منصبی فریضہ کو انجام دینے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، معروفات کے قیام کے لیے سعی و جہد کر رہے تھے، منکرات کے ازالے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ ان سے جنوں کا اتفاق نہیں تھا یا جو اس کے منکر تھے، ان کا یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دستور بتایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید اور نصرت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے کہ جو لوگ حق کے غلبہ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میرے دین کی تم مدد کرو، اس لیے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ تمہیں شعور اس بات کا ہونا چاہیے کہ تم جب خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں وہ مضبوط مقام عطا فرما دے گا کہ تمہارے قدموں کو کوئی اپنی جگہ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور رہا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معروفات کے قیام کے لیے سعی و جہد کی، قوم نے مخالفت کی، انہوں نے اپنی قوم کو آواز دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے تاج اور تخت کی فرمائش نہیں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی دولت اور سرمایہ کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے پیچھے اس لیے چلو تاکہ میرے متبعین کی تعداد بڑھ جائے، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے اور اللہ کے دین کے اقامت کے لیے تم کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور تم کو مدد کرنی چاہیے۔ گویا کہ ہر زمانے میں جب کبھی بھی اس عظیم کام کو انجام دینے کی کوشش کی گئی ہے تو اس راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنی سی لوگوں نے جد و جہد کی ہے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ جو عوامر معروفات کے قیام کے لیے جد و جہد کریں گے اور منکرات کے ازالے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے، یقینی طور پر وہ بہترین لوگ ہوں گے، چاہے وہ کون سا زمانہ ہو، چاہے وہ کون سا ملک ہو یا کسی علاقے کے لوگ ہوں، وہ کسی زمانے کے لوگ ہوں، لیکن ان کو بہترین امت بننے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ یہاں پہنچ کر کے ملت مسلمہ کے لوگوں کو عالمی سطح سے لے کر کے مقامی سطح تک یہ سوچنا چاہیے کہ رب العالمین نے جو خیر امت ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے اور جس کی حفاظت کی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے، ہم خیر امت نہ بنیں اور پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے تعاون اور اس کی تائید کے امیدوار بن جائیں، ذرا یہ ایک سوچنے کا نقطہ بنتا ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے جو ملت مسلمہ کو اس پر خاصی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید حاصل کرنی ہے تو یقیناً فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل کا معاملہ وہاں تھا۔ یقیناً ایمان ہمیں خدا کے خدائی پر اور ان کے رسول کے رسالت پر ہمیں
ایمان لانا ہوگا، اور جو عملی اقدامات کرنے ہیں انہیں کیے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کی فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا عَدُوهُمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ کی نعمت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ دوسری ایک آخری طور پر اس سلسلے کی بات ہے کہ جو آدمی بہترین ہوتا ہے، خیر کے تعلق سے جس کی زندگی منور ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، اس کا محافظ صرف اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلط کرتا ہے کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ خیر کے داعی ہیں اور یہ خیر کے محافظ ہیں۔ اب اگر ہم حفاظت اور دعوت کا کام کریں باطل کا اور حفاظت چاہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، یہ ذرا سا مشکل کام ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو باتیں بتائی ہیں مختصر، نہایت ہی مختصر انداز سے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ معروفات کے قیام کے لیے اور منکرات کے ازالے کے لیے جب تم جد و جہد کرو گے، جب ہی تم خیر امت بن پاؤ گے۔ تنہا مسلمان ہو جانا اور تنہا اس سلسلے میں کوئی کسی انعام کے مستحق بننے کی کوشش کرنا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، 58 ملک ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود باطل قوتیں ہمیں ہماری سرزنش کے لیے اور ہمیں ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، ان کو کامیابی ملتی ہے، ہم کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ لیکن کامیابی پانے کے لیے جو شرائط و صفات بیان کی گئیں، اگر ہم سنجیدہ انداز سے ادھر کوشش کر لیں تو یقیناً آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس انعام سے نوازنا چاہتا ہے اور نوازے گا۔ بلا تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون ماضی میں یہی رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا کہ اپنوں کی حفاظت کرتا ہے اور جو اس کے دشمن ہوتے ہیں ان کی گوشمالی کرنے کے لیے اس کے ہاں سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔